وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، بزرگی کہنا چاہیے، بڑے تہجد گزار تھے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے اور بڑے بظاہر نماز روزے کے پابند، تہجد گزار، لیکن اللہ بچائے سٹے کے کاروبار میں ملوث تھے۔ کوئی نماز اور روزہ اور ذکر اور تلاوت ان کو اس حرام کام سے باز نہیں رکھ سکی۔ تو رشوت کا بازار گرم ہے، ہر جگہ، ہر محکمے میں، کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا زبردست جرم ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، قرآن کریم فرمایا۔ رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا بھی دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ پتہ ہی نہیں کس وقت موت آ جائے انسان کو، کسی وقت بھی آدمی اجل کا بلاوا آ جائے اور حساب دینا پڑے تو کیا حشر بنے گا، اس کی طرف دھیان نہیں۔ تو یہ بڑے بڑے گناہ تو ہیں ہی، رشوت ہے، سود ہے، دوسرے کے اوپر ظلم کرنا ہے، لیکن میں آپ کو ایسی باتیں بتاتا ہوں کہ جن کی طرف دھیان نہیں اور پھر بھی ہم حرام کھا رہے ہیں۔ مثلا ایک آدمی ملازم ہے کہیں، اس کی ڈیوٹی ہے 8 گھنٹے کی، وہ اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے تو تنخواہ اس کے لیے حلال ہے، لیکن اگر اس میں سے 8 گھنٹے میں سے کچھ وقت اس نے چرا لیا، دیر سے گیا، جلدی واپس آ گیا، یا بیچ میں اٹھ کر اس نے اپنا کوئی ذاتی کام کر لیا، تو تنخواہ کا اتنا حصہ حرام ہو گیا۔ اور قرآن کریم نے جو فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی ہر چیز میں ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی 8 گھنٹے کا ملازم ہے اور وہ 8 گھنٹے پورے نہیں دیتا، فرض کرو کہ اپنے 8 گھنٹے میں سے اس نے 1 گھنٹہ چرا لیا، اپنے ذاتی کام میں صرف کر دیا، 1 گھنٹہ دیر سے پہنچا، 1 گھنٹہ پہلے اٹھ گیا، تو یہ 1 گھنٹے کی تنخواہ اس کی حرام ہو گئی۔ 1 گھنٹے کی تنخواہ حرام ہو گئی، اور جو کچھ وہ کھائے گا یا پیے گا یا بازار سے خریدے گا، اس میں سے 1 گھنٹے کے برابر جتنا بھی وہ کھائے گا وہ حرام کھائے گا، اور وہ لقمہ جو اس کے پیٹ میں جا رہا ہے وہ حرام کا لقمہ ہوگا، جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم کا حصہ ہے، یہ جہنم اس سے زیادہ مستحق ہے کہ وہ جا کر اس کو اپنے اندر پکڑ لے۔ اب اندازہ لگائیے، اب ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے، اگر وہ کہیں ملازم ہے، کسی جگہ نوکری کر رہا ہے، کیا واقعتاً وہ اپنا فرض دیانتداری کے ساتھ ادا کر رہا ہے؟ کیا وہ وقت پورا دیتا ہے؟ اگر پورا نہیں دیتا، اس میں سے کوئی وقت چوری کرتا ہے، تو اتنی تنخواہ اس کی حرام ہے، اور جو کھانا وہ خریدے گا، کھانے کی چیزیں خریدے گا، اس میں حرام شامل ہو گیا۔ اس منہ میں جو لقمہ جائے گا، اس لقمے میں حرام شامل ہو گیا۔ تو ساری دنیا کی تباہی تمہارے ذمہ داری نہیں ہے۔ دنیا کہاں جا رہی ہے، کس طرح تباہ ہو رہی ہے، تمہارے اوپر اپنی ذمہ داری ہے۔ علیکم انفسکم، اپنی خبر لو۔ جہاں کہیں ایسا ہو کہ کوئی شخص اس طرح چوری کر رہا ہو وقت کی،
تو یہ چوری اس کے لیے حرام خوری کا ذریعہ بن گئی۔ اب اس پر کتنے لوگوں کا دھیان ہے؟ اس پر خود ہر آدمی دیکھ لے کہ کتنا دھیان ہے۔ اگر اپنے وقت میں جو وقت میں اس کی ذمہ داری ہے اس کو اس نے ادا نہیں کیا تو حرام کام کیا، حرام کھانا کھایا، حرام تنخواہ لی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر شخص کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے حالات کو دیکھنا چاہیے۔ دینی و اصلاحی بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل القرات آفیشل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے تاکہ آنے والے نئی ویڈیوز کا سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔